محمد نعمان صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں میل کی ہے نیو یارک سے کہ بچے بات نہیں مانتے۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 5 سال کا ہے اور بڑا بیٹا 13 سال کا ہے۔ وہ انتہائی ضد کرتے ہیں، بات نہیں مانتے اور بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی اور اپنی والدہ کے ساتھ بھی۔ تو جو بچے ضد کرتے ہوں، نافرمان ہوں، بات نہیں مانتے ہوں، باغی ہوں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور ان کے لیے یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے۔ اور خاص طور پر جو میرے بھائی بہنیں آؤٹ آف کنٹری سے ہیں، وہاں تو یہ رول ہے کہ 13-14 سال سے اوپر جب بچے جاتے ہیں تو وہ ہر بات ماں باپ سے اپنی منواتے ہیں، بزور بازو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب 18+ ہوتے ہیں تو وہ تو پھر تو گھر سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ نعمان بھائی بہت پریشان ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں میں، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوگا، اور بہت دوسرے بھی بھائیوں کو، میری بہنوں کو اس وظیفہ سے خوب فائدہ ہوگا۔ اب قرآن مجید کے اندر سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ اب فرعون ایسا ضدی شخص تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو دعوت دیں، اور وہ ایسا ضدی تھا، اپنے ایسے گھمنڈ میں تھا دولت کی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ جملے فرمائے، سورہ نازعات کی آیت ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ اب ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فرعون جیسے ضدی شخص کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ آیت نازل فرما رہے ہیں۔ یہ آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف، خشیت الہی پیدا ہو جائے تو وہ ہدایت پائے گا، لیکن ہدایت اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ آج بھی دنیا کے لیے وہ مثال قائم ہے فرعون کی اور اس کی فرعونیت کی۔ اس کی پوری ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے مصر کے اندر، اور یہ بزرگان دین کا یہ آیت بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہ 70 ٹائم 70 دفعہ آپ پڑھیں اور پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کریں۔ اگر جو بچہ پاس نہیں ہے یا کوئی بڑا ہے، آپ اس کو ڈائریکٹلی پھونک نہیں سکتے، تو اس کا تصور کریں اور آنکھیں بند کر کے محبت سے اس کی طرف پھونک دیں۔ تو یہ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا، اور بچے فرمانبردار بھی ہوں گے، اور بچوں کی ضد بھی ختم ہو جائے گی، اور جو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں اور جو بچوں کے اندر چڑچڑا پن ہے، وہ چڑچڑا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو عزت دو، اپنے بچوں کو پیار دو، عزت دو، محبت دو۔ جتنا بچوں کے ساتھ محبت سے، پیار سے، عزت والا معاملہ آپ اختیار کریں گے، بچے آپ کو وہی پیار رسپونڈ کریں گے، وہ پیار، وہ محبت، وہ عزت آپ کی طرف واپس لوٹے گی۔ تو ہم جب بچوں کو عزت نہیں دیتے، بچوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں کہ ہمیں والدین ٹائم دیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ باتیں کریں، اپنے بچپن کی باتیں شیئر کریں۔ اپنے بچپن کی باتیں نہیں شیئر کر رہے، ہمارے بچپن کی باتیں شیئر کریں۔ بچوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، دل ان کے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ ہمارے جیسی اٹکیلیاں کریں، اور ہم اپنے کام کاج سے تھکے ہارے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلے جاؤ ادھر اپنے روم میں، کوئی ادھر نہ آئے۔
اور بچوں کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں ہیں، باتیں شیئر نہیں کرتے، ان کی باتیں سنتے نہیں ہیں، ان کی فضول باتیں جو اس طرح کی ہوتی ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں ہم سے، وہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے۔ تو اسی لیے بچے زیادہ تر 98% بچے انہی وجوہات کی وجہ سے ضدی بھی ہوتے ہیں اور چڑچڑاپن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ پڑھیں یہ آیت سورہ نازعات کی، اور اس سے انشاءاللہ العزیز ان کا ضدی پن اور چڑچڑاپن ضرور ختم ہوگا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔